اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز کوثر اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، مسز کوثر چینل۔ اس میں آج کل آپ کو ماہ رمضان کی شب قدر کی راتوں کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ شب قدر کی عبادات جو ہیں وہ کتنی ضروری ہیں اور ان میں کون کون سی جو ہیں وہ نمازیں پڑھنی چاہیے اور کون سی تسبیحات پڑھنی چاہیے جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چوتھی شب قدر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آج، بلکہ ہے تو 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیے، ہر رکعت ہم سب مل کر پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 67 مرتبہ پڑھنی ہے اور بعد سلام کے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے اپنے مسئلے سے نہ اٹھیں گے کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے لیے جنت کو آراستہ کر دو اور فرمائے گا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ مغفرت کے واسطے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ ٹھیک، دوسری ہے 27ویں شب کو ہی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ اور سورہ اخلاص 22 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ 27ویں شب کو ہی 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ موت کی سختی کو آسان فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ 27ویں شب کو ہی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 1 بار سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور بعد سلام 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بے شمار عبادات کے لیے نماز بہت افضل ہے اور اسے قبول فرمائے گا۔ 27ویں شب کو ہی 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام سجدے میں جا کر 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حاجت دنیاوی اور دینی طلب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ درگاہ باری تعالیٰ میں قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، چونکہ اب جو ہے آج 27ویں شب جو ہے وہ جمعۃ الوداع کی بھی شب آئی ہے، تو لہٰذا جو ہے اس کے لیے جو ہے ہم اپنے جمعۃ الوداع کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ جمعۃ الوداع کی بعد نماز ظہر ہمیں کون سی عبادات کرنی ہے۔ پہلی رکعت بعد نماز ظہر ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں 2 رکعت نماز کی نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 بار اور سورہ اخلاص 10 بار پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 بار پڑھنی ہے اور سلام کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار، سورہ اخلاص 10 بار پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے اور سلام کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک بے انتہا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 27ویں شب کو ہمیں جو سورہ پڑھنی، جو قرآن پاک کی جو سورہ تلاوت کرنی وہ ہے 7 حامیم پڑھنا ہے۔ یہ 7 حامیم والی جو سورہ ہے عذاب قبر سے نجات اور مغفرت کے گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنی ہے، واسطے مغفرت کے گناہ یہ بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہم تمام مسلمانوں، تمام امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما کر ہمیں قیامت کے روز اللہ پاک سرخرو فرمائے گا اور اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔